الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہی کا فی السماء آپ کے چہرے کو کہ وہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا آپ پھیر لیجئے منہ اپنا قبلةً ترضاها اس قبلے کی طرف ترضاها جو آپ کو پسند ہے، مطلب خانہ کعبہ کی طرف آپ اپنا رخ پھیر لیجئے. ہم ضرور آپ کے رخ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور آپ کا چہرہ پھرا رہے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ اور تم جہاں کہیں بھی رہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا تم اپنے چہروں کو اسی کی طرف مسجد حرام کی طرف ہی اپنے چہرے کو پھیرے رکھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ قبلے کا بدلنا یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق بھی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اڑتا ہوا. ہم ضرور آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو قبلہ آپ کو پسند ہے. آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. جہاں کہیں بھی آپ رہو اپنے چہروں کو مسجد حرام ہی کی طرف کعبہ ہی کی طرف اپنے رخ کو چہروں کو پھیر لو. جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا یہ حکم یہ حق ہے سچ ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. پہلی بات تو قد نرى تقلب وجهك في السماء اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کو بتا رہا ہے کہ آگے بتاؤں گا آپ کو کیا شوق ہے وہ حدیث میں ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کو بتایا جا رہا ہے پہلی بات. دوسری بات قبلے کے تحویل قبلہ کا حکم قبلے کا بدلنا یہ بتایا جا رہا ہے. تیسری بات مسجد حرام کعبۃ اللہ ہی کو اپنا قبلہ اور اپنا رخ بنا لو اسی کی طرف. تم جہاں کہیں بھی رہو اسی کو قبلہ مان کر اسی کی طرف رخ کرتے رہو. چوتھی بات اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی یہود و نصارہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم بیت المقدس کی طرف سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا یہ حکم یہ کس کی طرف سے آیا ہے یہ سب وہ لوگ جانتے ہیں. اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ حق اور سچ ہے یہ حکم ایسا بول کر جانتے نہیں. پھر بھی وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے اور ان سے غافل نہیں ہے. آیت کے پہلے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور اشتیاق کو بتایا جا رہا ہے کہ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے 16-17 مہینے تو اس وقت میں نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حکم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہ شاید اب یہ حکم بدل جائے. مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اسے بدل کر اللہ تعالیٰ پھر خانہ کعبہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم شاید اللہ دے دے گا. اس لیے وہ وحی آ جائے گی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف رخ کر دیکھتے تھے، اب کون سا حکم آئے گا، کیا حکم آئے گا، نماز پڑھ کے دیکھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف اللہ نے رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ پیغمبر کو اندازہ تھا۔ کئی کو ایسا، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے کیا؟ ایسی بات نہیں، پیغمبران عالم الغیب نہیں ہوتے، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اندازہ کیسا تھا؟ وہ اس طرح اندازہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو مسجد اقصی کو اللہ نے تھوڑی مدت کے لیے قبلہ بنایا ہے، یہ بس ایک مختصر مدت کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے تو خانہ کعبہ ہی بیت اللہ ہی قبلہ قرار دیا جائے گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا۔ کیسا؟ اس لیے کہ میں جمعہ کے اندر بھی عرض کیا تھا، سب سے پہلی دنیا کے اندر مسجد وہ مسجد اقصی نہیں، دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اب یہ مسجد اقصی کب بنی ہے؟ یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آپ کو سنا جمعے کے دن، خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے بنائے جانے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ مسجد اقصی سے بھی پرانی مسجد، قدیم مسجد بیت اللہ ہے۔ اب وہ جو پہلے سے ہے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا یہ پرانی مسجد ہے، پہلے سے ہے، یہ اس سے بھی پہلے سے ہے، یہ مسجد اقصی سے بھی پہلے سے ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے گا۔ اور یہ قبلہ تو صرف یہودیوں کا ہے، یہودی اسے مانتے مسجد اقصی کو۔ اب اس کے بعد تو پورے انسان کعبۃ اللہ ہی کو مانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، مسجد اقصی سے ہٹ کر مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ حکم نازل کر دے گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا، اس لیے نماز پڑھنے کے بعد جتنے دن مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تھا، اس طرف نماز پڑھ کے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز رخ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وہی آ جائے گی اور قبلہ بیت اللہ کو بنایا جائے گا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے انتظار اور شوق میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں نماز سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف رخ اٹھا کر دیکھتے تھے انتظار میں۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اچھا، اب چاہے آپ مدینہ منورہ میں ہو یا مکے میں ہو یا مسجد اقصی میں بھی کیوں نہ ہو یا دنیا میں آپ کہیں بھی کیوں نہ ہو، سب کے لیے حکم کیا؟ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ مسجد اقصی میں بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اب وہ مسجد اقصی ہمیشہ کا قبلہ نہیں رہا، اب اللہ کا گھر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ ہی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سب کے لیے وہی قبلہ قرار دیا ہے، اب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب آپ جہاں کہیں بھی رہو اسی کو، خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ مان کر اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ اچھا، آخری بات، اللہ تعالیٰ یہ جو حکم دیے تھے تحویل قبلہ کا، قبلے کو بدلنے کا، یہ یہودیوں کو نصارہ کو معلوم تھا، یہ لوگ جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟ اور یہ خانہ کعبہ کو اللہ اب ہمیشہ کا قبلہ بنا دیا۔ جب پہلے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ دیکھو مسلمانہ بھی ہمارے کو نقل کر کو ہماری کاپی کرنی، مسلمانہ بھی آج مجبور ہو کر ہماری بات ماننے پر تیار ہو گئے، دیکھو ہمارے قبلہ مسجد اقصی کو یہ لوگ قبلہ مان کر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے، دیکھو پتہ جن کو کوئی چارہ نہیں رہے گا ہمارے کو فالو کیے بغیر، ایسا بول کر خوش ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کا قبلہ بنانے کے بعد اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور یہ بات ان کو معلوم ہو رہی ہے اور جانتے بھی اس بات کو کہ اب مسجد اقصی سے قبلے کے حکم کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو مکہ مکرمہ کو اللہ قبلہ بنایا ہے، تو یہ حکم کس کی طرف سے آیا ہے ان کو معلوم تھا، یہود نصارہ کو جانتے تھے انہوں، پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ سچا حکم ہے، یہ سب جانتے تھے انہوں، لیکن پھر بھی اسلام پر آتے نہیں تھے، اسلام پر اعتراض ہی کرتے رہتے تھے۔ اتنی بات تھی، اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات سے، ان کے دلوں کی گندگی سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کدورتوں سے، گندگیوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یہ لوگ کب اعتراض کریں گے، کیا دیکھ کر انہوں اعتراض کریں گے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب قبلہ کا بدلنے کا مقصد کیا تھا، معلوم ہو گیا۔ قبلہ اللہ تعالیٰ کیوں بدل دیے؟ اس لیے کہ
کون ہمارے حکم کو فالو کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ قبلہ بنایا پہلے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو اللہ قبلہ بنا دیا ہمیشہ کا، تو اللہ یہ حکم قبلے کے بدلنے کا، تحویل قبلہ کا حکم اللہ کہیں کو دیے تھے۔ کون مسجد اقصی کو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے بعد اس مسجد اقصی ہی کو مقدس مان کر اسی کی مدد کرنے میں کون لگے گا، اور پھر کون خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آنے کے بعد پھر ہمارے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کون بندہ ایسا ہوگا جو ہمارے حکم کو پاس لحاظ رکھ کر اسے مقدس مان کر ہمارا حکم اس طرف رخ کرنے کا ہے بول کر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر کون راضی ہو جائے گا، اور کون بندہ اللہ اس طرف رخ کر کو نماز پڑھو بول کر بولے اب بس اسی جگہ کو مقدس مان لے گا۔ کس کے دل کے اندر ہمارے حکم کی عظمت ہے، تقدس ہے، اور کس کے دل کے اندر ہمیں ایک بار اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیے مسجد اقصی کی طرف، تو کس کے دل کے اندر اس جگہ کا تقدس اور عظمت ہے، اور کس کے دل کے اندر ہمارے حکم کی عظمت ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب کون لوگ سچے تھے، جن کے دل کے اندر اللہ کے حکم کی عظمت تھی، تو وہ لوگ اللہ کب کس طرف حکم دیتے تھے اس طرف رخ کرتے تھے۔ اب کس کے دل کے اندر جگہ کی تقدس تھی، جگہ کی عزت عظمت تھی، وہ لوگ بس اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر تلے ہوئے تھے، اپنی ضد پر تل کر اس طرح یہودیوں کی طرح اعتراض کرنے میں لگ گئے تھے۔ تو ہمارا کام کیا، اللہ کب کدھر حکم کرو بولے، کب کیا کرو بولے وہ کرنا ہمارا کام، ہماری ذمہ داری وہ چاہیے۔ اللہ کب کون سا کام کرو بولے، کیسا کرو بولے، وہ کام ہمیں کرنا ہمارا کام یہ۔ اللہ کہیں بھی ایک بار ایسا کرو بول رہی، ایک بار ایسا کرو بول رہی، ایسا ہمارے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی دنیا ہے، وہ پیدا کرا ہے، اب اس کا اختیار، وہ جب جیسا چاہے ویسا کبھی حکم دے سکتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ حکم بدل سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا، اس کے حکم پر سر جھکا لینا، یہ ہمارا کام۔ اللہ بول دیا بھائی بس مان لینا اسے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری زندگی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اسی کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔